چلیے تلاوت کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبسند متصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جن طالب علموں کو اللہ کریم نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ آج بخاری شریف کے سبق کی آخری حدیث سننے والے ہیں. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ، بلکہ میں کہوں گا کہ چنے ہوئے اللہ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ علم سے نوازتے ہیں. اس کائنات عرضی پہ جب اس نے مخلوق بنائی تو اس مخلوق میں سے انسان کو افضل مخلوق بنایا اس نے. اس افضل مخلوق کو جو فضیلت کی وجہ بتائی گئی پہلے دن جب اسے پیدا کیا گیا تو وہ تھا تذکرہ علم کا. فرشتوں نے کہا، ان کی ڈیوٹیاں لگیں انسانوں کی خدمت کے لیے، تو اس میں جنگیں بھی تھیں، یہ بھی تھا، ان کا کام تھا، ان کی ڈیوٹیاں تھیں. تو انہوں نے عرض کی، یا اللہ یہ تو جو ڈیوٹیاں ہماری اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین میں فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا. تو اللہ نے حضرت آدم کو تعلیم دی ضروری، جو اس بات کی علامت تھی کہ آدم علم کا مستحق ہے اور فرشتے اس علم کے نہیں بلکہ اس علم کی خدمت کے مستحق ہے. جی سنتے رہتے ہیں آپ، واقعہ بیان کرنا تو مقصد نہیں. فرشتوں کو کہنا پڑا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. آپ سبحان ہیں، آپ کی کسی بات میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا. ہم اقرار کرتے ہیں کہ لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں. علم دیتے ہوئے اللہ اسپیشل
اپنی استاد ہونے کا تذکرہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں. ہم ایک مخلوق ہیں اس کی زندہ، تو اپنے رزق دینے کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں. یہ دو چیزیں مذکور ہوتی ہیں جہاں سے ہمارا تذکرہ چلتا ہے. رزق کا تذکرہ جب کرتے ہیں تو آسمانوں سے بارشیں برسانے اور پانی اتارنے کا تذکرہ ہوتا ہے. لفظ اس میں ہوتا ہے انزال کا، انزلنا من السماء ماء. اور جب علم کا نزول ہوتا ہے تو اس کو بھی اللہ کہتے ہیں انزلنا نورا مبینا. گویا اس کائنات انسانی اور باقی حیوانی دو چیزیں ہیں جو اللہ ان کو دیتے ہیں. ایک رزق، جتنی زندگی ہے اتنا رزق جو ان کی زندگی اس رزق سے گزر سکے یہ وہ دیتا ہے، رازق ہے. پانی اتارتے ہیں اللہ، باقاعدہ اس کو نزول کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. وہ پانی زمین جذب کرتی ہے. جس زمین میں جتنی زیادہ جذب کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ حیوانوں کے رزق کا ذریعہ بنتی ہے. زمینیں مختلف کی ہوتی ہے، کچھ بنجر، پانی اوپر گزرا، گرا، چلا گیا، کسی اور زمین کے کام آیا جا کے. کچھ وہ ہوتی ہیں جو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں. کچھ وہ بہتر زمینیں ہوتی ہیں کہ وہ جو پانی جذب کرتی ہیں اپنے اندر، اس پانی کے جذب کرنے کے بعد جو کچھ وہ دیتی ہیں وہ اس پانی کی مقدار سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. جسے اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں ایک دانہ اگا کے آتے ہو تم تو میں اس میں سے 700 تمہیں دیتا ہوں. جی، جسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. تو یہ جو 700 ہے یہ زمین ہی تو ہمیں لٹاتی ہے. ایک دانہ ایک سٹہ بنتا ہے. ایک سٹے میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100. جی، اور ایک دانے سے 7 سٹے، تو یوں 700 دانہ مجھے دیا جاتا ہے اس کے بدلے، جس میں زمین کا ایک رول ہے اور پانی کا بنیادی رول. زمین میں تو کچھ خشک بھی ہیں، کچھ ریتلے بھی ہیں، کچھ بارانی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے نیچے پہلے ہی پانی بڑا ہے، جب اوپر سے ملتا ہے تو پھر وہ رزق بھی دبا دب دیتی ہے. یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. یہ رزق کا ایک سامان ہے میرے اللہ کا. سبحان اللہ. اس رزق کا جو بنیادی ذریعہ ہے اس کو اللہ انزلنا من السماء ماء، آسمانوں سے پانی ہم نے اتارا. پانی کا تذکرہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب علم دیتے ہیں ان کو جو ان زندہ مخلوقوں میں سے علم کے مستحق ہیں، ان کا استحقاق کیسے بنتا ہے کہ علم کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. وہ اللہ نے ان انسانوں کو ہی دیے ہیں جن کو اللہ نے علم دینا ہوتا ہے. یہ اس کی اپنی تقسیم ہے. کس کو بہت دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو تھوڑا دینا ہے، جی، کس کو علم دینا ہے.
یہ کچھ تقسیم ہے اس کی. رزق سب کو دیتا ہے لیکن علم کسی کسی کو. رزق سب کو دیتا ہے, انسانوں کو نہیں. جن کے پاس زندگی ہے, انسان نہیں ہے, وہ حیوان ہے, ان کو بھی دیتا ہے, انتظام ان کے لیے بھی کیا ہے. لیکن علم کسی کسی کو, یہ ہر کسی کو نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر مشہور ہے صاحب علم لوگوں میں اور طالب علموں میں, رضینا قسمت الجبار فینا. قسمت رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. اب اس شعر میں دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ تقسیم ہوتی ہے رب کی, کہ علم کسے دینا ہے. مال کسے دینا ہے یہ اس کی اپنی ایک تقسیم ہے, چن چن کے دیتا ہے. جنہیں مال دینا ہوتا ہے انہیں مال دیتا ہے, اور جنہیں علم دینا ہوتا ہے انہیں علم دیتا ہے. یہ اس کے اپنے علم کی بات ہے جی, یہ اس کے اپنے علم کی بات ہے کہ وہ جسے دانا دینا ہے اسے دانا دیتا ہے, اور جسے سمجھنے, سوچنے اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی سمجھ دیتا ہے اور توفیق دیتا ہے, انہیں بھی چن کے دیتا ہے. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. سورہ الرحمن ہم پڑھتے رہتے ہیں, قاری بھی بڑی خوبصورت پڑھتے ہیں اور سننے والے بھی بڑی مستی سے سنتے ہیں. سورہ الرحمن کا جو پہلا فقرہ ہے, الرحمن علم القرآن, یہ بڑا زبردست قسم کی میرے اللہ کی جو دین کی شناخت ہے وہ اللہ نے دی ہے. کھانے پینے کو دے تو اللہ کہتے ہیں میں رزق دیتا ہوں, سب کو دیتا ہوں, جس کے پاس زندگی ہے دیتا ہوں. لیکن الرحمن, وہ جو میری صفت خوب رحمت والی ہے نا, جب میں وہ استعمال کرتا ہوں تو میں کچھ خوش قسمت لوگوں کا استاد بن جاتا ہوں اور انہیں علم دیتا ہوں. سبحان اللہ جی. علم القرآن. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ کہتے ہیں لنا علم وللجہال معلوم, تو گویا کہ جنہیں علم دیتا ہے حیوان ہونے کے ناطے رزق بھی دیتا ہے. حیوان تو ہم ہیں ہی نا, ان کو ڈبل نعمت ملتی ہے. لیکن غلبہ علم کا ہوتا ہے, کہ اصل چیز جو علم کی ہے جب وہ دیتا ہے تو رزق تھوڑا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بات نہیں. لنا علم وللجہال معلوم. جن کے پاس علم نہیں ان کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے, اور جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کے پاس مال کی کثرت نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں افضل مخلوقات انسان کی یہ بدقسمتی رہی کہ جو اس کی فضیلتوں کا منبع تھا کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے, اس نے علم کی طرف توجہ دی نہیں. یہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, رزق کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. حالانکہ رزق کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے پیچھے بھاگا جائے. میں جتنا مرضی بھاگتا رہوں, جتنا مرضی بھاگتا رہوں, جتنا مرضی بھاگتا رہوں, میں رب کی دین میں جو رزق اس نے دینا ہے اس میں ایک دانے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا. مال کے حصول کے لیے جن کے پاس مال ہوتا ہے علم نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ ساری زندگی 99 کے چکر میں رہتے ہیں. یہ ہمارا مشہور محاورہ ہے اردو کا,
فلاں بندہ 99 کے چکر میں ہے. یہ 99 کا چکر کیا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہوں تو مجھے دودھ چاہیے پینے کو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ذرا بڑا ہوتا ہوں تو کچھ کھلونے چاہیے کھیلنے کے لیے. جب بڑا ہوتا ہوں تو پھر روٹی پانی چاہیے کھانے کے لیے. جب اور بڑا ہوتا ہوں تو پھر مجھے ایک بیوی چاہیے اور گھر چاہیے بسانے کے لیے. جب اور بڑا ہوتا ہوں تو پھر مجھے دولت چاہیے اس گھر کو چلانے کے لیے، اس سلسلے کو چلانے کے لیے. یوں ختم ہونے پہ قصہ آتا ہی نہیں. جو شروع سے ملتا ہے اس میں مزید چاہیے، مزید چاہیے، مزید چاہیے. اسے ہمارے اہل علم کہتے ہیں 10 جس کے پاس ہوں وہ 100 کے چکر میں رہتا ہے، 100 جس کے پاس ہوں وہ 1000 کے چکر میں رہتا ہے، 1000 جس کے پاس ہوں وہ لاکھ کے چکر میں رہتا ہے، اور لاکھ جس کے پاس ہوں وہ کروڑوں کے چکر میں رہتا ہے. کبھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پہنچ کر وہ یہ کہہ دے کہ بس ہوں بڑا ہو گیا. نہیں، قرآن میں اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وہاں پہنچنے سے یہ محروم رہتا ہے اور قبر میں گر جاتا ہے تو اس کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے. وہ منزل اسے نہیں ملتی جسے یہ کہے کہ بہت ہو گیا، بات ٹھیک ہے ہوں منو نہیں چاہیے، رجدہ کوئی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بات بڑی خوبصورت آئی ہے میرے سامنے. رزق کے معاملے میں تو میں سیر ہی نہیں ہوتا، اور دینے والا اپنے حساب سے دیتا رہتا ہے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب اللہ معلم بن کے اپنی رحمتوں کو رحمان مبالغے کا صیغہ عروج پہ پہنچا کے مجھے کچھ دینے لگتے ہیں تو کہتے ہیں علم القرآن. جی جسے قرآن مل جائے اسے پھر علم کی پیاس نہیں رہ جاتی. کہنے یہ چلا ہوں دانے جتنی مرضی مل جائیں، مزید کی ضرورت، مزید کی ضرورت، مزید کی ضرورت. قرآن مل جائے تو علم کے باب میں کافی ہے. یہ جی یہ اتنا کافی ہے کہ دینے والا ایک دن دیتے دیتے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس باب میں یہ جو میں علم سکھاتا ہوں، جو میں استاد بنتا ہوں، یہ بھی میں کب سے دینے پہ لگا ہوا ہوں، لیکن دے دے کے آج میں اعلان کرتا ہوں جتنا دینا تھا انسانوں کو علم وہ میں نے دے ڈالا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں جب اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جی الم یجدک یتیما فآویٰ. ایک یتیم تھا، باپ پہلے ہی فوت ہو گیا، ماں پالنے لگی فوت ہو گئی، دادا پالنے لگا وہ فوت ہو گیا. کہنے والے کہتے رہے تایا پال رہا ہے، لیکن آسمانوں والا کہتے نہیں، یہ تو کمائیاں کر کر کے تائے کی اولاد کو کھلاتا رہا ہے، تائے نے کیسے پالنا تھا؟ تو پھر یہ پلا کیسے؟ اذی الم یجدک یتیما فآویٰ. اسے کوئی پالنے والا نہیں تھا تو پھر میں نے اسے اپنی رحمت کی گود میں لے لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم جب گود میں لیتے ہو تو کسی ماں باپ کو
شوق ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بناؤں اپنے بیٹے کو، کسی کو ہوتا ہے میں وکیل بناؤں اپنے بیٹے کو، کسی کو ہوتا ہے کہ میں انجینئر بناؤں اس کو، اور آج کل ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کا ماسٹر بنا دوں اسے، یہ بڑا کمائی کا بڑا ذریعہ ایک نیا آیا ہے نا سامنے. تو یہ اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں. لیکن میں اللہ نے جس کو گود میں لیا وجدک ضالا فہدا. جی اللہ کی توفیق سے میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں. میں نے اسے جب گود میں لیا تو یہ زمانہ اس کی ڈھونڈ کا تھا. وجدک ضالا، وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ میرا پالنے والا ہے کون ہے. جی میں نے گود میں لے لیا، پالا. اگلا فکرہ یہ اللہ کی دین ہے، میں ترجمہ کیا کرتا ہوں. وہ کہتا ہے جب میں نے اسے گود میں لیا تو یہ ڈھونڈ رہا تھا مجھے، اور جب میں نے اس کے پالنے کی مدت پوری کی تو یہ ہادی بن چکا تھا. سبحان. وجدک ضالا فہدا. ایک ڈھونڈنے والے کو میں نے گود میں لیا تو ہادی بنا کے چھوڑا. سبحان اللہ. اور یہ ہادی بننا، پہلے بھی چھوٹے چھوٹے ہادی میں نے بنائے تھے، لیکن جب باری آئی میرے محبوب کی تو اسے جو میں نے ہادی بنایا، جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دولتیں اور مال 3 نسلیں 4 نسلیں زیادہ سے زیادہ چلتی ہیں، لیکن میں نے جو اس کا نصاب بنایا قرآن مجید، جو میں نے اسے دیا، قیامت تک اس قرآن کا ایک نقطہ بھی خراب نہیں ہوگا. اللہ اللہ. یہ قیامت تک چلتا رہے گا، تر و تازہ رہے گا. حضرت ابن مسعود کا مشہور یہ حدیثوں میں منقول ہے ان سے کہ وہ مسجد میں آئے مسجد حرام میں، تو کچھ لوگ عیسائیوں کی کتاب اور کچھ لوگ دوسری کتابیں جو پہلے کی نازل کردہ ہیں ان کو لے کر بیٹھے ہوئے اور مذاکرہ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہ جی بس ایسے ہی ذرا معلومات ملتی ہیں. تو انہوں نے فرمایا تو میں تمہیں اللہ نے قرآن دیا ہے، یہ تو ساری باسی ہو چکی ہیں، قرآن نے قیامت تک تر و تازہ رہنا ہے. اس میں کوئی ایسی نہیں آئے گی کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کی ضرورت پڑ جائے. جن کو اللہ نے قرآن دے دیا انہیں کسی اور کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، چاہے وہ آسمانی کہلاتی ہوں. ضرورت اب قرآن کے بعد کسی اور کتاب کی نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے کہ جب میں کتابیں دیتا ہوں تو کتاب تو سراسر علم ہے. میری رحمت ساتھ یہ ہوتی ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ میں اس کتاب کو اوپر عمل کر کے دکھانے والا ایک نمونہ بھی ساتھ دے دیتا ہوں. جی یہ جو آج کل ہماری تعلیم ہے اسکولوں اور کالجز کی، اس میں جو کچھ سائنس کی چیزیں، انجینئر کی چیزیں سکھاتے ہیں تو کچھ تجربہ گاہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس میں ان کے کچھ نمونے بنواتے ہیں طالب علموں سے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے پوری طرح. جی اللہ اللہ. اللہ کہتے ہیں نمونے بھی میں ساتھ دیتا ہوں. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. معنی تو خیر اس کے مختلف ہیں، لیکن جو میرا ذوق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب جاء کا لفظ آیا تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا، اور جب انزلنا کا لفظ آیا تو یہ اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا. جی سبحان اللہ. پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں. جی کیا کہنے چلا ہوں؟ پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں اور ان سے ہادی بنے تھے، لیکن یہ جو کتاب قرآن مجید کی شکل میں نے نازل کی ہے،
میں نے اس کو ہادی بنایا ہے جی اکملت لکم دینکم، اس قرآن کے ذریعے جو ہادی بنا ہے یہ اتنا کامل ہادی بن گیا ہے کہ اب قیامت تک کسی اور نئے نمونے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. جی یوں اللہ نے جو قرآن سکھایا نازل کیا نبی کے سینے پہ، جی نبی کے اپنے محبوب کے، نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جبریل کا تذکرہ کرتے ہوئے، کیونکہ یہودیوں نے کہا کہ جبریل ساڑا دشمن ہے، ہم نہیں مانتے اس کتاب کو جو اس نے نازل کی ہے لے کر آیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کا کیا قصور ہے، انہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. یہ نازل کیا اللہ نے قرآن اپنے محبوب کے دل میں. سنیے گا توجہ سے کیا کہنے چلا ہوں. نازل کیا اپنے محبوب کے دل پہ، اور اس نازل کرنے کو اللہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن. میں استاد بن گیا، اسے اپنا شاگرد بنا لیا. توجہ ہے جی، توجہ ہے تو سنیے گا، ایک بڑی خوبصورت بات آنے والی ہے. جب اللہ استاد بنا، نبی شاگرد بنے، تو امت محمد کریم کو قرآن کی شکل میں علم کا وہ ذخیرہ مل گیا جس نے قیامت تک تر و تازہ رہنا ہے. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی میری، اللہ توفیق دے مجھے پورا کہنے کی. یہ حدیث کی بات ہے اس لیے تمہید باندھ رہا ہوں اس کے لیے. سبحان اللہ، اللہ کی توفیق سے. تو سنیے گا اگلی بات تاکہ اس کے بعد پورے حدیث کو شروع کریں. اللہ جی، جب اللہ استاد نبی شاگرد تو مجھے قرآن موصول ہوا، اور جب نبی استاد اور صحابہ شاگرد تو مجھے حدیث مل گئی. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مجھے حدیث مل گئی، مجھے اسوہ حسنہ مل گیا، جی مجھے سنت مل گئی، جی مجھے دین مل گیا، جی مجھے اللہ کی رحمت کاملہ مل گئی. جی جن کے سینے پہ نازل ہوا وہ تو برہان بن گئے، وہ تو اور جنہوں نے وصول کیا، جنہوں نے نبی سے سیکھا، جی وہ برہان بن گئے. اور جنہوں نے نبی سے وصول کیا وہ السابقون الاولون بن گئے. جی وہ السابقون الاولون بن گئے، جن کو رزق دیے، جن کو کوٹھیاں دیں، جن کو کاریں دیں، جن کو تجارتیں دی، بڑی بڑی ملازمتیں دی، جسمانی نعمتوں سے جن کو نوازا. جی وہ کیا ہوا؟ چند دن کے لیے مالدار بن گیا بس، اور کیا ہوا؟ یہی ہوا. جس کے سینے پہ نازل ہوا وہ برہان بن گیا. ان سے جنہوں نے وصول کیا وہ السابقون الاولون بن گئے. جی دینے والا کہتا ہے دیتا تو رزق سب کو ہوں، بہت کچھ چیزیں دیتا ہوں، بہت کچھ چیزیں دیتا ہوں، قرآن پہ قربان جاؤں، قرآن پہ قربان جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کو علم دیتا ہوں وہ میری پسند ہوتے ہیں،
وہ میری جب وہ میرے نبی سے براہ راست وصول کرے تو میں دعائیاں دینے لگتا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ پھر اتنی بات نہیں جی، جن پہ اترا وہ برہان، جنہوں نے وصول کیا وہ السابقون الاولون، اور جنہوں نے مدرسوں میں اور اساتذہ کے پاس، اہل علم کے پاس، اہل دل کے پاس قرآن و حدیث کو پڑھا، اسے سیکھا، وہ بھی اس فہرست میں آ گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ میں کہا کرتا ہوں، ایک تو علم حاصل کرنے والے رضی اللہ عنہ والے جو صحابہ ہیں، ان کے آگے تابعدار بن کے اس فہرست میں آ گئے، اس لائن میں آ گئے، سبحان اللہ۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے، جس کے سینے پہ نازل ہوا وہ ہادی بن گیا۔ ہادی بن جانے کا مطلب کیا بنا؟ وہ معصوم ہو گیا۔ ہادی جو بنا تو وہ معصوم ہو گیا۔ وہ جنہوں نے ان سے وصول کیا وہ محفوظ ہو گئے، جنہوں نے ان سے وصول کیا وہ محفوظ ہو گئے۔ اور ہاں سنیے جی سنیے، جنہوں نے آگے ان محفوظ ہاتھوں سے، ان محفوظ زبانوں سے، ان محفوظ دماغوں سے، ان محفوظ دلوں سے وصولی کی، وہ مغفور ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوش قسمت ہیں وہ طالب علم جو آج اس منزل پہ پہنچے کہ بخاری جو قرآن کے بعد صحیح کتاب مانی جاتی ہے اہل علم میں، اس کی آخری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ رضی اللہ عنہم کی فہرست میں بھی داخل ہو چکے ہیں، اور آپ مغفورین بننے چلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ بنیں گے، انشاءاللہ بنیں گے۔ اس لیے کہ جب باری مغفورین کی آتی ہے تو وہ اللہ ایک لفظ بولتے ہیں بڑا پیارا سا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے والذین اتبعوہم بإحسان، جی والذین اتبعوہم بإحسان۔ والد گرامی اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ کہا کرتے تھے ان کو ماننے والوں نے صرف ماننا نہیں، ان کی تابعداری کرنے والوں نے صرف تابعداری نہیں کرنی۔ تابعداری تو میں ماں باپ کی بھی کرتا ہوں، تابعداری تو میں استادوں کی بھی کرتا ہوں، تابعداری تو میں پیروں کی بھی کرتا ہوں، لیکن جنہوں نے صحابہ کی تابعداری کرنی ہے بإحسان، 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 بإحسان۔ جی رب کو ماننے میں جب اس کی عبادت میں احسان کا درجہ آئے تو پھر مرشد سمجھاتے ہیں احسان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان اللہ کی عبادت میں، صحابہ کی تابعداری میں احسان یہ ہے کہ جب میں صدیق اکبر سے محبت کرنے لگوں تو پھر صدیق کی زندگی میری زندگی کی ہر لمحے کے لیے میرے سامنے ہونی چاہیے، فاروق کی زندگی میری زندگی کی ہر لمحے میں میرے سامنے ہونی چاہیے، علی کی زندگی میری زندگی کے ہر لمحے میں میری سامنے ہونی چاہیے۔ جی مجھے بھی قرآن سے استفادہ کرنا ہے، صحابہ قرآن سے استفادہ کرنے میں نبی کے شاگرد بنے تھے اور تابعدار بنے تھے۔ میں
میں علم سے استفادہ کرنے کے لیے صحابہ کا تابع دار بنا ہوں، جو نبی کے تابع دار بنے تھے، انہوں نے اللہ کی عبادت کا ایسا حق ادا کیا کہ دعائیاں پڑھنے لگی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ مجھے بھی آپ کو بھی وہ عبادت کر کے دکھانی ہے، پیش کرنی ہے کہ دیکھنے والے بھی میری عبادت دیکھ کے عبادت کرنے کے شوق میں مبتلا ہو جائیں، میری عبادت دیکھنے والے بھی عبادت کے شوق میں مبتلا ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب ان کو یہ دھیان آئے کہ ان کی عبادت کے پیچھے چونکہ علم کا نور ہے تو ان کی عبادت بھی خوبصورت ہے، تو انہیں قرآن و حدیث کے علم کے حصول کے شوق بھی پیدا ہو جائے۔ جی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بخاری شروع ہونے لگی تو امام بخاری فرماتے ہیں معاملہ نیتوں سے ہے بھائی، انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث۔ بھائی معاملہ نیتوں سے ہونا ہے، میری ظاہری شکلوں سے، نسبوں سے، حسبوں سے، حسنوں سے نہیں، معاملہ نیتوں سے ہونا ہے۔ اب انما الاعمال بالنیات، سچا شاگرد بننا ہے، سچا شاگرد بننا ہے۔ شاگردی چلی صحابہ سے، انسانی شاگردی، استاد بھی انسان، شاگرد بھی انسان، یہ چلی صحابہ سے۔ جیسے صحابہ شاگرد تھے اپنے نبی کے، جی جیسے صحابہ شاگرد تھے اپنے نبی کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر شے نبی کی محبت میں قربان کرنے کو تیار تھے، اور جب میں اور آپ ہم شاگرد بنے صحابہ کے، شاگرد بنے صحابہ کے، تو ہمیں صحابہ کی تابع داری اس طرح کرنی ہے کہ سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، کوئی مہنگا سودا کوئی نہیں۔ میں یہ مان کے چھوڑوں گا کہ مردے نہیں سنتے، کیونکہ یہ ام المومنین فرماتی ہیں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، کوئی راضی ہوتا ہے راضی ہو، کوئی خوش ہوتا ہے خوش ہو، کوئی ناخوش ہوتا ہے خوش ہو۔ جی میں نے فقہ حنفی نہیں چھوڑنی، کیونکہ اس کی ابتدا ابن مسعود سے ہوتی ہے رضی اللہ عنہ۔ جی یہ جذبات ہونے چاہیے سچے تابع داروں کے۔ جی امام بخاری کہتے ہیں اگر نیتاں چنگیاں لے کے ترے سو، اگر نیتیں اچھیوں کے ساتھ حدیث کے علم میں شروع ہوئے تھے تو پھر سن لو، اب جو کچھ ہونا ہے اور کر رہے ہو اس سب کی تول بھی ہوگی۔ جی اس سب کی نہ سبحان اللہ کر دیو، نہ الحمدللہ کر دیو، اللہ 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 اللہ، اس کی توڑ بھی ہونی ہے۔ جو سچے تابع دار ہیں صدیق و فاروق کے، وہ اس تول کو مانتے ہیں، اور جن کو ان کی تابع داری میں سچائی نہیں، ان کو یہ ماننا مشکل ہے، لیکن ہوگا، کیوں نہ ہوگا، ضرور ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے نَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترازو لگیں گے، عمل تولے جائیں گے۔ جی یہ عمل ہے نا، علم حاصل کرنا، یہ تو عمل ہے۔ یہ جو حاصل کر رہے ہو اس کو صرف حاصل کر کے نہیں چھوڑ دینا، جی اس کو حاصل کر کے نہیں چھوڑ دینا، نہیں،
جیسے اس کو حاصل کرنے کے لیے، جی سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، جیسے اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں بہت سی چیزیں جو مل رہی تھی وہ چھوڑی، خلوص نیت سے ادھر لگے کہ حدیث کا علم اور قرآن کا علم حاصل کریں. جیسے یہ قربانیاں دے کے شروع ہوئے تو پھر یہ شروع ہونا سچا تھا، پھر یہ شروع ہونا سچا تھا، پھر یہ شروع ہونا سچا تھا. ہر شروع کا ایک انجام ہوتا ہے. سن لو، جب انجام ہونا ہے تو پھر اعمال تلنے ہیں اور یہ تلیں گے. جی 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 قیامت تک یہ علم چلتا رہے گا. جب قیامت تک چلنا ہے تو پھر یہ حدیث کا سیکھنا، قرآن کا سیکھنا، یہ علم، یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، اسے بند نہ ہونے دینا. ایک آیت بھی جسے قرآن کی سمجھ آئی تو اسے جپھا مار کے نہ بیٹھ جائے. ایک حدیث بھی سمجھ جسے سچی آ گئی اسے جپھا مار کے بھول بھال کے پھر دنیا میں لگ جائے. نا یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. ساری زندگی اس علم کی حفاظت کرنی ہے، اور علم کی حفاظت ہوتی ہے علم کو بانٹنے سے. مال کی حفاظت سنبھال کے رکھنے سے، مال کی حفاظت سنبھال کے رکھنے سے، لیکن علم کی حفاظت بانٹنے سے. علم کی حفاظت یہ بانٹنے کا سلسلہ چلتا رہا تو صحابہ سے بات مولانا عبدالخالق مرحوم تک پہنچی، عنایت اللہ شاہ تک پہنچی، پھر ضیاء اللہ تک پہنچی، آج پھر آپ کے اساتذہ تک پہنچی. یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. ایک قرآن مجید کی آیت سامنے آئی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. جب جہاد پہ جانے لگے مسلمان تو اللہ کہتے ہیں سارے ہی نہ ٹر جائیو. جی سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ جب جہاد پہ جانے لگے بڑی ترغیبیں بڑی یاد ہونی چاہیے آپ کو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. ہاں بھائی، یا اللہ ساری زندگی تیرے دین دی تبلیغ کرتا رہا، تعلیم کرتا رہا. اچھا اللہ فرشتوں کو کہے گے جاؤ اسے جہنم میں ڈالاؤ جا کے. جی سبحان اللہ. اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اس انجام سے بچ جائیں، ہمارا وزن ٹھیک ہو جائے عملوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاؤ اسے جہنم میں پھینکو. یا اللہ میں ساری زندگی تیرے دین دی تبلیغ تے تعلیم سب کچھ چھڑی رکھے، ہاں لیکن تو اس لیے کرتا رہتا کہ لوگ آکھن واہ واہ کیا علامہ صاحب نے جی، واہ جی کیا کہ جناب خطیب نے جی، واہ جی کیا قاری نے جی، سبحان اللہ کیا محدث ہیں جی. یہ کیا کے چکر میں رہا، جو کیا کے چکر میں رہے مجھے کیا ہی آج بھی رہنی ہے سوچتا رہے کی ہویا میرے نال. آج اسے کچھ نہیں مل سکتا جو کیا کے چکر میں رہا. جی ہاں، جو کیا کے چکر میں پڑھنے کی بجائے کرنے کے چکر میں رہا، علم کو بانٹنے کے چکر میں رہا، آج اس کے لیے کرنے والے جنت میں محلہ سجائے منتظر بیٹھے ہیں اور جی آیا نو کہنے کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں. اللہ کرے آپ بھی جب یہاں سے پڑھ کے جائیں، فارغ ہو کے جائیں تو اتنے لائق اور اتنے اچھے شاگرد اور عالم بن کے نکلیں کہ آپ کی بھی مانگ بڑھنے لگے اور آپ پھر اس خدمت میں لگے رہیں. اللہ آپ کو بھی یہ مقام بخشے. اور پھر جب ہم وہاں جائیں جہاں ہمیں آخر میں جانا ہے تو وہاں اللہ کریم اپنی رحمتوں سے اعلان کر دیں جاؤ یہ میری توحید سیکھتا رہا اور سکھاتا رہا، اینو کی پوچھنا جاؤ اینو جنت لے جاؤ. اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ترازو کیوں لگے گا؟ جی انصاف ہونا ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک انصاف ہوگا وہاں. جی
سبحان اللہ۔ انصاف ہونے کا معنی کیا کہیں، نبی کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جی۔ انصاف ہونے کا معنی جتنا کیا ہے اتنا اجر دے دو، یہ انصاف جی جی جی، یہ انصاف ہوتا ہے، جتنا کیا ہے اتنا، یہ انصاف ہے۔ اگر زیادہ دے تو پھر جی 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 جی، احسان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اشکال بنا سننے پڑھنے والوں کے لیے کہ انصاف سے ملنا ہے، ہم نے تو سنا ہے کیتا ایک کے 10 دا اجر ملے گا، کیا ایک ہے 1000 کا اجر ملے گا، کیا ایک ہے 2500 گناہ ملے گا، کیا ایک ہے بہت کچھ ملے گا۔ یہ ہے انصاف، انصاف کے تذکرے ہو رہے ہیں، انصاف ہوگا تو فرمایا لا تظلم نفس شیئا۔ انصاف کے 2 پہلو ہوتے ہیں جی، ایک تو یہ کہ پورا دو جتنا دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ ڈنڈی نہ ماری جائے، کم نہ دیا جائے، یہ ہے انصاف۔ سبحان اللہ۔ نفی اس بات کی ہو رہی ہے کہ وہاں کمی کوئی نہ ہوگی، دینے والا جب رحمان ہو تو پھر وہ پتہ نہیں کتنے گناہ دے گا، گنا ہی نہ جا سکے گا۔ یہ جو انصاف کی دعائیاں ہیں یہ کمی کی نفی کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ برکتوں کی نفی نہیں، وہ ہے ہی برکتیں دینے والا۔ علم خود ایک برکت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اگر علم جھولی بھر کے لے آئے، اس کی خدمت جھولی بھر کے لے آئے تو پھر جی سبحان اللہ، جتنے مستحق ہو وہ تو ملے ہی ملے، بھی رحمان ہی دے گا بابا، وہ کیسے دے گا؟ اجی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ المیزان۔ بات لمبی نہ ہو جائے، سبق ہے، کوئی تقریر تو ہے نہیں، تو پھر مختصر کرتے ہوئے کہوں گا جی جی جی، بس ایک چیز کا خیال رکھنا، علم کو چھوٹی موٹی چیز نہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی نعمت ہے، کہیں میں نہ کرنے لگ جانا جی جی، سن رہے ہیں؟ کہیں میں نہ آنے پائے، میں علامہ ہوں، میں خطیب ابن خطیب ہوں، میں ولی ابن ولی ہوں نا، میں نہ آنے پائے ناجنا۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ یہ قرآن کا علم، یہ تو میں پہاڑوں پہ اگر نازل کرتا تو پہاڑ بھی میرے سامنے جھکنے کا حق ادا کرنے لگتے۔ جی 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 جی، خاشعہ دیکھتا تو کہ خشوع کی حدیں مک رہی ہیں، اور پھر اگلی بات سنیے، متصدعا من خشیت اللہ، ان کے اوپر رب کا خوف اتنا طاری ہو جاتا۔ اب وقت نہیں وگرنہ میں تفصیل بیان کرتا کہ خشیت کسے کہتے ہیں، 2 لفظوں میں کہوں گا، زندگی کے ہر لمحے پہ، زندگی کے ہر لمحے پہ اس کا خوف اس طرح مسلط ہو چکا ہو کہ یہ امکان ہی ختم ہو جائے میری زندگی سے کہ میں کسی لمحے اس کو ناراضگی والا کام بھی کر سکتا ہوں۔ یہ خشیت، زندگی کا ہر لمحہ اس کی عبادت میں لگ جائے، ادھر ادھر ہونے کے رستے بند ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تقوی کی حد تک ہوتا ہے کہ خیال کوئی اور آئے تو پھر میں ڈر کے اس خیال کو چھوڑ کے نیکی کی طرف لگ جاؤں، بس اشارہ کرتا ہوں۔ لیکن خشیت یہ ہوتی ہے کہ اور کون ہے اور کدھر خیال آ سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بابا۔ یہ قرآن کا علم تو وہ ہے، تو جب یہ علم میں دے دوں تو اس کی قدر اتنی کرنی ہے کہ پھر
اس کے ہوتے ہوئے دنیا کا کتا بننے کی کوشش نہیں کرنی، اس کے ہوتے ہوئے دنیا کا کتا نہ، سبحان اللہ۔ پھر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے علم سے خیانت نہیں کرنے لگ جانا، پھر دنیا کی محبت کے شوق میں جو اس علم کا خلاصہ ہے اللہ کی محبت سب سے زیادہ، اس کے بعد نبی کی محبت، اس کے بعد صحابہ کی محبت، اس کے بعد صحابہ کے تابعداروں کی محبت، سبحان اللہ۔ اس سے پھر ادھر ادھر نہ ہونے پائے، نہ جی نہ، جب علم دے دیا تو پھر سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک تو یہ کہ میں نہیں کرنی، سبحان، میں کیا سب کچھ تو ہی تو ہے، میرا کیڑا علم ہے سب تیریاں رحمتاں نے، میریاں کیڑیاں تبلیغاں نے سب تیرے کرم نے، میریاں کیڑیاں تعلیماں نے یہ سب تیریاں مہربانیاں نے، میں کچھ نہیں تو ہی تو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب محسوس کروں کہ میں کہ خرابی سے بچ چکا ہوں، صحیح چل رہا ہوں، تو پھر بھی کوئی میں نہ آنے پائے، پھر منہ سے نکلے الحمدللہ 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ وہ تھوڑی سی بات رہ گئی، تھوڑی سی بات رہ گئی، سبحان اللہ۔ جب میزان کا سلسلہ چل رہا تھا تو وہاں امام فرماتے ہیں القسط مصدر المقسط، یہ اسپیشل کیوں لے کے آئے ہیں یہاں جی؟ القسط مصدر المقسط، اور پھر آگے کہتے ہیں اما القاسط وهو جائر، جی جی، یہ دو فکریں درمیان میں کیوں آئے؟ یہ ہے سبق کا حصہ، پہلا تو تھا ایسے ہی ذرا تبلیغ کا حصہ، سبق اتنا ہی ہے کہ سبحان اللہ میں کچھ نہیں تو ہی تو، یہ ہے سبحان اللہ۔ اور یہ جی انصاف انصاف انصاف، قرآن میں آتا ہے عمل قاسطون فکانوا لجہنم حطبا، قاسط جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جی جی، قاسط بھی یہی ہے، مادہ کاف سین تو آپ، اور جو انصاف لے کر چلے ہوئے ہیں آپ اس میں بھی یہی مادہ ہے کاف سین اور تا، تو قاسط تو ظالم کو کہتے ہیں، آپ انصاف کی دعائی دے رہے ہیں اسی لفظ سے جس کا معنی ظالم ہے۔ تو امام وضاحت کر رہے ہیں اللہ کی رحمتیں ہوں، کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کاف سین تا کے مادے میں دو باب بنتے ہیں، ایک باب کا مصدر ہے قصد، کاف کے زبر سے، اور ایک کا مصدر ہے کاف کی زیر سے، جی قسط جو کاف کے زبر سے ہے اس سے بنتا ہے قاسط، ظلم والا، اس کا معنی ظلم ہے، لیکن جو کاف کی زیر سے ہے اس کا معنی ہے انصاف، جی اسی سے بنا ہے باب فعال بھی، اور پھر استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں واللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جی سبحان اللہ۔ جن کو میں نے علم بخشا ہے، علم دیا ہے، ان کا وزن بہت پیارا ہوگا، اس لیے کہ علم بھی میری محبت کی علامت ہے اور ان کا وزن بھی سراسر پیار والا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں، میں خود بیمار ہوں، اپنے لیے نہ کروں، کر سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
वबारिक वसल्लम। अल्लाह हम सब को अपनी रहमतों की पनाह में रखे। जितने लोग यहाँ आज तशरीफ़ लाए हैं इस महफ़िल में, अल्लाह उन्हें उस अजर में शरीक करे जो अजर इल्म हासिल करने वालों का है। अल्लाह उन्हें इल्म हासिल करने वालों का खिदमतगार बनाए। अल्लाह उन्हें इल्म हासिल करने वालों से मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह उन्हें आलिमों की इज़्ज़त की तौफीक बख्शे, और जिन्होंने इल्म हासिल किया है इनको अल्लाह तौफीक दें कि जो इनकी खिदमत करने वाले होते हैं उनकी ये सच्ची खिदमत करें और पूरे एहसान के साथ उनके दिल दिमाग में कुरान की अज़मतें, अल्लाह की तौहीद की अज़मतें, नबी की सुन्नत की करामतें, ये सब कुछ उनके जहन में मुंतकिल कर दे। बिदात से बच कर रहने की तलकीन करता रहे, रसूम की तरदीद करता रहे, शिरक की तरदीद करता रहे, गैरुल्लाह की हुक्मरानी की तरदीद करता रहे, हमेशा दुहाइयाँ देता रहे। सरवरी ज़ेबा फ़कत उसी ज़ाते बेहमता को है, हुक्मरां है एक वही, बाकी सब बुताने हाज़री। अल्लाह इल्म वालों को इल्म की लाज रखने की तौफीक इनायत फरमाए। इल्म के हुसूल के बाद एहसान से इल्म की खिदमत की तौफीक इनायत फरमाए। इन मदरसों को अल्लाह आबाद रखे, इन मदरसों को अल्लाह और ज़्यादा वसी बनाए, यहाँ से बहुत ज़्यादा और इल्म बांटा जाए। ये मदरसे जिनमें अल्लाह की तौहीद का दरस दिया जाता है और लोगों को कहा जाता है कि मुर्दे कुछ नहीं सुन दे तो ना मुर्दे कुछ दे सकते जे, मंगना जे ते कर ले अल्लाह को मंगया करो, वही जे देण वाला ते वही जे बगैर वसीलियां दे सुनने वाला। जिन मदरसों में ये सबक दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, अल्लाह उन मदरसों को और ज़्यादा आबाद करे, इनकी और ज़्यादा तरक्कियाँ करे। जो लोग इन मदरसों में हिस्सा डालते हैं अपने माल से, अपनी तालीम से, अपनी खिदमत से, अल्लाह उन सब को बहुत बरकतों से नवाज दे। दुनिया इतनी खूबसूरत बना दे कि यहाँ दुनिया के किसी वसीले के लिए किसी के पीछे ना भागना पड़े, और खूबसूरत अल्लाह आखिरत इतनी बना दे कि वहाँ फिर किसी मुसीबत में हम ना पड़ जाएं। यहाँ अल्लाह इतना नवाज दे कि किसी की तरफ देखना ना पड़े, वहाँ अल्लाह इतना नवाज दे कि पूछे बगैर हमें जन्नत में दाखिला मिल जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। जो बीमार है ज़ाहिरी, उनको ज़ाहिरी बीमारियों से भी अल्लाह शिफा दे, और जो बातनी बीमार है अल्लाह उनको बातनी बीमारियों से भी शिफा अता फरमाए। बातनी बीमारियों के लिए शिफा कुरान मजीद है और ज़ाहिरी बीमारियों के लिए भी शिफा कुरान मजीद है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहम।